الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جیسا کہ جمعہ کے بیانات میں ہمارے قصص الانبیاء علیہ السلام کا سبق چل رہا ہے اور مہینے کا آخری جمعہ جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ دہراتے ہیں، تو چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے اس لیے چند باتیں عقیدہ ختم نبوت پہ عرض کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ شعبان کے بھی آخری دن ہیں، آج شعبان کی 20 ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، خیر و عافیت سے شعبان گزر گیا تو آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے، بہرحال ایک کوشش ہے جو کرنی ہے
اور اگر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں وہ کوشش قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے گزشتہ سبق میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابن سیاد کی کچھ گفتگو اور ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مفتی ہوئے ہیں، ان صحابہ اکرام میں سے یعنی جو حضرات مفتی تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے دوسرے ہیں یعنی خلیفہ ثانی ہیں، ان کے بیٹے ان کی ملاقات ہوئی تھی ابن سیاد سے، اور گفتگو بھی کچھ ہوئی تھی جس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ملاقات اس سے ہوئی، کچھ گفتگو حضرت نے اس سے کی، اس کو بڑا غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کہ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ جس گلی میں یہ ملاقات ہوئی تھی غصے کے مارے میں یہ ایسا پھولا کہ وہ پوری گلی اس کے وجود سے بھر گئی، یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں۔ بہرحال وہ ابن سیاد یا اس کے متعلق کچھ باتیں عجیب و غریب تو ہیں جو آج بھی مضامین میں ملتی ہیں۔ جب یہ بات ہوئی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اس کی، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن تھیں یعنی ام المؤمنین تھیں۔ ان کو پتہ چلا بھئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ملاقات ہوئی ہے ابن سیاد سے، اور کچھ گفتگو انہوں نے اس سے کی ہے جس سے اس کو اتنا غصہ آیا ہے کہ اطلاع آئی ان تک۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ عبداللہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، اس کو چھیڑا نہیں کیا کرو، اس سے کوئی بات مت اس طرح کی کیا کرو جس سے اس کو غصہ آئے۔ حضرت ام المؤمنین کی بات سمجھ میں آئی، اپنے بھائی کو منع فرمایا کہ آپ اس سے نہیں اس طرح کی کوئی بات کرو جس سے وہ چڑے اور جس سے اس کو غصہ آئے۔ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں یا صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ عنہن ہوں، وہ اپنے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین نے جو فرمایا تو علماء نے لکھا ہے ساتھ میں کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پیش نظر حضور کا ایک فرمان تھا
صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال جہاں بھی ہے اس کے ظاہر ہونے کی ابتدا اس کے غصے سے ہوگی. یہ مفہوم ہے حضور کے اس پاک فرمان کا. اس لیے اکابر نے لکھا کہ حضرت ام المؤمنین نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اس سے مت اس طرح کی کوئی بات کیا کرو جس سے اس کو غصہ آئے. بات سمجھ آئی؟ ابن سیاد کے متعلق کئی طرح کی بحث چلتی ہے. ایک تو بہت بڑی بحث ہے جس کا شاید کچھ تھوڑا سا خلاصہ ہم نے گزشتہ درس بھی پڑھا کہ کیا جسے اسلامی ذخیرہ کتب میں دجال اکبر کہا جاتا ہے یا دجال منتظر کہا جاتا ہے، آیا یہ وہی تھا؟ ایک تو یہ بحث تھی. پھر جو حضرات اس نظریے کے تھے کہ وہ وہی تھا، اب یہ بھی ظاہر بات ہے کہ بعض کتابوں میں اس کے مرنے کی بھی خبریں ملتی ہیں کہ وہ مرا تھا، حتیٰ کہ بعض کا کہنا یہ تھا کہ وہ جب مرا تو باقاعدہ اس زمانے کے مسلمانوں نے اس پر جنازہ بھی پڑھی اور اس کو دفنایا گیا. یہاں تک کہ بعض اکابر نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے کچھ وقت کے لیے ضرورتاً اس کا چہرہ بھی کھول کر رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ مر گیا ہے. تو اگر یہ وہی تھا تو پھر جب مر گیا تو پھر دجال اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض حضرات نے جب اس بات پر اصرار کیا کہ مطلب خیر بہرحال ان کے اپنے دلائل تھے، اور اس کے یہ تو خیر علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس کے اندر نشانیاں ایسی ضرور تھیں جو وہ نشانیاں انسان کو یہ اشکال دیتی تھیں کہ شاید یہی دجال ہو، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کے دجال ہونے پہ قسم تک کھا لی کہ یہ وہی ہے. اور ان میں سے بعض کے سامنے جب یہ سوال باقاعدہ رکھا گیا کہ وہ تو مر چکا ہے، تو انہوں نے کہا اگرچہ مر چکا ہو پر وہ دجال ہے. لیکن بہرحال یہ ساری تفصیلات پڑھنے کا کوئی وہ مقصد نہیں. ہم یعنی اکابر محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ دجال نہیں تھا جو قیامت سے پہلے آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیشین گوئی کے مطابق جس کا مقابلہ حضرت عیسیٰ بن مریم کریں گے، وہ نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات، اکابر نے لکھا ہے کہ یہ کہیں ملا ہے ذخیرے میں کہ وہ مرا تھا اور اس پر باقاعدہ جنازہ بھی ادا کی گئی، لیکن دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ یہ بھی مضامین میں ملتا ہے کہ وہ گم ہو گیا تھا، اس پر جنازہ کہاں پڑی گئی تھی. اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ حرہ یا واقعہ حرہ ہوا ہے، لکھا یہ ہے علماء مورخین نے کہ اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہاں گیا وہ. لیکن علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ چاہے غائب ہو گیا ہو یا اس زمانے میں مر گیا ہو، بہرحال یہ طے شدہ اور تحقیق شدہ بات ہے کہ یہ وہ دجال اکبر نہیں تھا جس نے قیامت سے پہلے آنا ہے اور جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انہوں نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں. اچھا، اپنا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں محدث گزرے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے اندر یہ طے شدہ بات ہے، حضرت نے فرمایا یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جس کو دجال اکبر کہا جاتا ہے اور جس کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے دیکھا تھا وہ وہی دجال اکبر تھا، یہ نہیں تھا. لیکن اس کے اندر کچھ
اس طرح کی باتیں ضرور تھی جنہوں نے یہ اشکال یا یہ شبہ پیدا کیا، لیکن فی الحقیقت ان سے وہ یہ بات نہیں بنتی کہ وہ دجال اکبر تھا، نہیں تھا وہ، اس کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے جو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور اکابر نے بھی لکھی ہے، یا جیسے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ملاقات کا یا دیکھنے کا اشارہ کیا ہے، اسی طرح کا اشارہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دجال اکبر نہیں تھا، ان کے دلائل میں یہ ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بہت بڑی دلیل ہے، اور اکابر کا فیصلہ بھی یہ ہے، تمام اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حدیث، یہ روایت صحیح ہے، حتیٰ کہ یہ اتنی شاندار اور جاندار روایت اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منبر پر بیان فرمایا، اور اپنا حدیث طیبہ کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ جلس علی المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا منبر پر تشریف رکھ کر بیان فرمایا، اور یہاں تک وہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے یا سنوا رہے تھے تو حضور کے چہرے پر تبسم تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ کیوں مسکرا رہے تھے؟ علماء نے یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اس کے متعلق جس کو دجال اکبر کہا جاتا ہے بتا رہے تھے امت کو، ہو بہو وہی باتیں تو حضرت تمیم داری دیکھ کر آئے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا حال سنا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اور صاحب منہاج مسلم لکھتے ہیں حضور نے فرمایا جو باتیں ہم نے تمہیں پہلے بتائی تھیں کیا وہی تمیم داری تمہیں نہیں بتا رہے ہیں؟ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ واقعہ اکابر نے، حتیٰ کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس باب میں لکھا ہے، صاحب منہاج نے تو پیشین گوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کئی پیشین گوئیاں اپنی کتاب میں درج فرمائی، 29 پیشین گوئیاں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی حضرت تمیم داری والی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مولانا منظور احمد سیال کوٹی نے بھی اپنی کتاب فضل معبود کی شرح میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اور جہاں اس شرح کو مکمل فرمایا تو آخری پورا صفحہ اسی مضمون پر ختم کیا ہے۔ فرمایا بات یہ تھی کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی لکھا، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت تمیم داری، اچھا علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے اس واقعے کو، منبر پر بیان فرما رہے تھے اور چہرے پر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی۔ اچھا ایک یہ چیز بھی ہے کہ بعض اکابر نے اسی حدیث کی ابتدا میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو فرمایا کہ بیٹھو یا اکٹھے ہو جاؤ، تو بعض نے فرمایا کہ ہمیں تھوڑا سا تعجب بھی ہوا یا حیرانگی بھی ہوئی کہ آج کوئی بات ہے، ورنہ اس موقع پر تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا نہیں فرمایا، بیٹھنے کے لیے نہیں فرمایا۔ نماز ادا کی گئی مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمیم داری، اب خلاصہ سنیں، فرمایا یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے، اچھا اکابر نے یہ بھی لکھا ہے یہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے،
اللہ ذو الجلال والاکرام نے صحابیت کا مقام بخشا اس لیے کہ ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ یہ سفر پر تھے اور سمندری سفر تھا. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 مختلف قبیلوں کے 30 آدمی بھی ان کے ساتھ تھے اور 1 ماہ کا سمندری سفر تھا اور یہ ایک جزیرے پہ پہنچے. اچھا بعض اکابر نے تو فرمایا کہ کسی اور راہ ہو لیے اور بعض اکابر نے فرمایا کہ اصل میں مہینہ بھر کا سفر تھا, کھانے پینے کا سامان ختم ہوا تو ارادہ یہ ہوا کہ بھئی کہیں خشکی یا کوئی جزیرہ یا کوئی آبادی ملے تو ہم وہاں سے سامان خورد و نوش لے لیں. فرمایا جب اس جزیرے پر آ کر اترے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے, بھئی کوئی آبادی ملے تو ہم کوئی سامان خرید لیں یا ضرورت کی اشیاء خرید لیں. چلیں تو آگے ہمیں ایک شے نظر آئی. اچھا علماء نے لکھا ہے شے اس لیے اس کو لکھا گیا ہے کہ مختلف روایتیں اس کا مختلف روپ بیان کرتی ہیں. بات کہتے ہیں کہ وہ عورت تھی اور عورت بھی ایسی تھی کہ اس کے بال اتنے بھیانک تھے اور اتنے لمبے تھے کہ وہ ان بالوں کو گھسیٹ کر چل رہی تھی. بعض روایات میں اس کے لیے دابہ کا لفظ استعمال کیا گیا. تو وہ اکابر فرماتے ہیں اگر وہ دابہ تھا یا تھی تو پھر وہ عورت تو نہیں تھی. اس لیے بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ عین ممکن ہے یہ اس کے مختلف مواقع اور مختلف مقام کے مختلف روپ ہوں, کبھی وہ دابہ کی صورت میں اور کبھی عورت کی صورت میں. واللہ عالم بھی حقیقت الحال. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. اچھا جب یہ نظرات ان کو دیکھا تو وہ تو پریشان ہو, یہ کیا ہے اتنی بھیانک. کوئی انسان اوپری چیز دیکھے اور پھر انجانے سفر میں دیکھے تو بہرحال گھبراہٹ تو انسان کو ہو ہی جاتی ہے. کچھ باتیں بتقاضائے بشریت ہوتی ہیں. اچھا وہ جب دیکھا فرمایا ہم نے ان کو دیکھا تو ہم تو دنگ رہ گئے. اچھا اس نے ان کو دیکھا. اس طرح انجان راہوں میں کوئی اوپری چیز آپ کو دیکھے اور آپ اس کو دیکھیں تو گھبراہٹ تو ہو جاتی ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا بھئی تم کون ہو, کیا ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. اچھا وہ بعض اکابر نے فرمایا ان بیچاروں کو تو ویسے بھی جان نکل رہی تھی, اب دیکھا کہ وہ تو بولتی بھی ہے. یہ اشکال تب پیدا ہوتا ہے اگر وہ دابہ والی روایت کو پیش نظر رکھا جائے تو. اچھا اس نے کہا میں جساسہ ہوں. بھائی جساسہ کیا؟ اس نے کہا تم جو ہے نا اپنا ایسا کرو جس راہ چل رہے ہو اس سے آگے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ, آگے بڑھو. آگے تمہیں ایک بعض اکابر نے فرمایا کہ اس کا معنی محل, بعض نے فرمایا گرجا گھر تھا. واللہ عالم عمارت تھی بڑی کہ وہ تمہیں ملے گی, تم جاؤ. اچھا وہ بیچارے اسی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں آگے بڑھے. آگے بڑھتے ہیں. صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ کلیسا یا وہ دیر یا وہ محل جو بھی تھا وہ نظر آیا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے کیونکہ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس جساسہ نے ان کو یہ بھی کہا تھا تمہیں وہاں کوئی ملے گا تم جاؤ. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے یہ آبادی کے تلاش میں تو تھے کہ کوئی آبادی ملے, کوئی آدمی ملے تو ہمیں پتہ چلے کوئی چیزیں یہاں مل جائیں گی یا نہیں. فرمایا جب ہم آگے گئے. اچھا جب آگے گئے تو فرمایا کہ ہم نے وہاں پر وہ دیر یا وہ محل یا وہ کلیسا ہمیں نظر آیا. بعض اکابر نے فرمایا جو بھی تھا عبادت گھر.
فرمایا جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے اچھا آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک ایسا دیو ہیکل آدمی ہے یا کوئی انسان ہے کہ جسے دیکھ کر ہم تو دنگ رہ گئے. ہم نے آج تک زندگی میں کبھی ایسا لمبا یا چوڑا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اچھا یہ تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں, یہ تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ ہو. یہ میں کوئی آپ کو رام لیلا نہیں سنا رہا ہوں, یہ میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ صحیح روایت ہے, احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس کو لکھا, اور اکابر نے بھی لکھا ہے, سیاح کی کئی کتابوں میں. اور جیسے میں نے ابھی ابتدا میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اس کو بیان فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انوار طاری تھے, میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے حضور جب بیان فرما رہے تھے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. فرمایا ہم نے تو کبھی اس کو, اچھا وہ بندھا ہوا بھی تھا. بعض مقام پر علماء نے لکھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے, اور وہ بندہ وہ بھی زنجیروں میں تھا. اچھا اللہ تعالی علامہ خالد محمود صاحب کو سلامت رکھیں, یہ علماء دیوبند کی رونق ہے. انہوں نے اپنی کتاب عقیدت الخیر الامم میں لکھا ہے کہ اس کو باندھا کس نے تھا. بہرحال کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر وہ بھی تفصیلات پڑھیں گے, لیکن اب تو میرا دل ہے کہ کم از کم یہ باب آج تو ختم ہو, ورنہ یہ پھر رہ جائے گا. ابن سیاد پر ہی میرے حال میں یہ دوسرا یا تیسرا درس بن رہا ہے. بہرحال قصہ مختصر کریں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرمایا وہ بندھا ہوا تھا, اس نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا. وہ فرماتے ہیں خیر وہ جب اس طرح کی کوئی چیز آپ کو یا ہمیں دیکھ لے تو ہمارا کیا حال ہوگا. ایک تو مسافر ہیں, اوپر سے جزیرہ ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے لگا, ہم اس کو, بعض نے اس کو میم کے ساتھ لکھا, بعض نے اس کو بے کے ساتھ لکھا. بہرحال ابو داؤد شریف میں تو بے کے ساتھ ہی ہے. فرمایا وہ نخلستان تھا, یہ بات ہے کہ وہ نخلستان تھا وہاں پر. اور مولانا منظور احمد سیال کوٹی نے اپنی کتاب فضل معبود میں لکھا ہے کہ یہ جو بیسان کے بارے میں اس نے پوچھا تھا, یہ اس زمانے میں اردن میں ایک شہر تھا اور وہیں یہ باغ تھا. انہوں نے کہا وہ ہے یا نہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ, آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. آپ خود سوچیں کہ جس محفل میں حضور بیٹھے ہوں اور حضور فرما رہے ہوں کہ بتاؤ, تو سامنے والے کا کیا عالم ہوگا. صحیح بات ہے غلط بات ہے, اور بولو تو صحیح. فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ نہیں وہ ہے, آباد ہے, اس میں کھجوریں لگتی ہیں, کھجوروں کا باغ تھا وہ. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہمارا جواب سن کے کہتا ہے سوکھ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیا عجیب بات ہے. اچھا ابھی یہ جواب ختم ہی ہوا کہ پھر سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اپنا ایک چشمے کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہ چشمہ جو ہے اپنا ابھی بھی ہے کہ نہیں. حضرت منظور احمد سیال کوٹی نے لکھا ہے کہ شام میں تھا وہ چشمہ. غالباً بعض اکابر نے تبریہ کا نام بھی لکھا ہے. اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ ہے یا نہیں یا خشک ہو گیا. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہے تو کہتا ہے خشک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اچھا پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ امیوں میں ایک رسول نے جنم لینا تھا, وہ پیدا ہو گئے یا نہیں.
اچھا یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو امیوں کے لیے نبی کا لفظ استعمال کر کے پوچھا ہے یہ کن کے لیے پوچھا ہے؟ اکابر نے اس پر بڑی بحث کی ہے، انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی اگر ہم زندہ رہے تو۔ اچھا حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ نام کیا ہے ان کا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوالوں کے جواب کے دوران اس کو یہ بھی بتایا، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا نا تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ بھی بتایا کہ پیدا مکے میں ہوئے ہیں، اب ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے ہیں، اب مدینہ میں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر مجھے کہتا ہے ہاں ایسا ہونا تھا، وہی ہوا ہے ایسا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم حیران ہیں اس کی باتیں سن کر، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا حضرت تمیم داری فرماتے ہیں جب ہم یہاں تک وہ پہنچا تو ہم نے کہا کہ بھائی اتنے سارے سوالات ہم سے کر لیو، تم کون ہو؟ اتنے سارے سوالات ہم سے کیے ہو، کبھی اردن کے شہر کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی تبریہ یا شام کے چشمے کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اچھا حضرت تمیم داری نے فرمایا، ہم نے کہا تم خود کون ہو؟ اس کا جواب انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد۔ وہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔